اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 13ویں صورت ہے، 13ویں سپارے میں 43 آیت پر محیط ہے۔ سابقہ صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی اللہ نے یہی بات بتائی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی آیتیں ہیں جو تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تمہارے رب کی طرف سے، مگر تم میں سے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اپنی تخلیق کو بیان کرتے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر سہارے کے آسمان کو قائم کیا ہے اور اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوا ہے۔ اس نے آفتاب اور مہتاب کو ایک مخصوص قانون کے تابع کر کے اس کے سفر کا احاطہ کیا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین پر پہاڑ گاڑے ہیں تاکہ زمین کو مضبوط طریقے سے تھامے رکھے اور بیلنس رکھے۔ وہی ہے جس نے انگور کے مختلف کھیتیاں اگائی ہیں، کھجور کے بڑے بڑے درخت اگائے ہیں۔ زمین پر برسایا ہوا پانی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جن فصلوں کو وہ لگتا ہے وہ مختلف ذائقے، مختلف شکل، مختلف صورت اور مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے اس ساروں کو سیراب کیا ہوا ہے۔ یہ سارے تیرے رب کی رحمت اور اس ساری تیرے رب کی نشانیاں ہیں، مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مر کر کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ بھلائی کو چھوڑ کر برائی کے متلاشی ہیں اور یہ اسی کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن تمہارے رب کی شان یہ ہے کہ وہ ان کوتاہیوں سے چشم پوشی کرتا ہے، حالانکہ یہ جان رکھو کہ وہ سزا بھی سخت دینے والا ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ہر ڈھکی چھپی باتوں سے باخبر ہے۔ ہر شخص کے اوپر اس نے ایک نگراں مقرر کیا ہے۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل کو چلاتا ہے اور بادلوں کی گرج چمک اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں اور پاکی بیان کرتی ہیں۔ فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہی ہے جو کڑکتی ہوئی بجلی جس پر چاہتا ہے گراتا ہے۔ یہ اللہ ہی ہے اور اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں ان کی مثال بالکل ایسی ہے کہ وہ پانی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں اور پانی کو آواز دے رہے ہوں کہ پانی خود چل کر ان کے منہ تک آ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کتاب کے حق اور سچ جاننے والا شخص اس جیسا ہو جو کہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ جو کتاب کو جانتا ہے، جو اللہ کے پیغام کو جانتا ہے، یقیناً اسی کو صحیح علم ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، اور ان دانشمند لوگوں کی مثال دے کر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ سے اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ سے رابطے کو برقرار رکھتے ہیں، وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان سے سخت حساب نہ لیا جائے۔ وہ صبر سے کام لیتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، برائیوں کے بجائے بھلائی کی کوشش کرتے ہیں، اور آخرت کے گھر کے متعلق ان کا پورا یقین ہے کہ یہ ان کے لیے، ان کی بیوی، ان کے بچوں، ان کے آبا و اجداد اور ان تمام سارے لوگوں کے لیے جو یہ ان کے ساتھ وہاں پہ ہوں گے۔ اللہ جسے چاہے حساب اور جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، جسے چاہے نبات اللہ رزق دے۔ لوگوں کے متعلق فرمایا کہ لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ آخرت کی زندگی اس سے کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ اعلیٰ اور کہیں زیادہ طویل ہے۔ جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا، ان کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہو اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں یہ آس کیوں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آ جائے تاکہ یہ کفار ایمان لے آئیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ حقیقت یہ کہ جن لوگوں نے اس دعوت حق کو ٹھکرا دیا ہے ان کے کرتوت اللہ نے ان کے سامنے خوبصورت بنا دیے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بس صحیح ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دینا چاہے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ لوگ اس بات پر حیران ہیں کہ ان میں ایک ایسا نبی بھیجا گیا ہے جو ان جیسا ہی ہے، جس کے بیوی ہیں، جس کے بچے ہیں اور جو کھاتا ہے پیتا ہے۔ ان سے کہو اس سے پہلے بھی ہم نے تمہارے درمیان ایسے ہی رسول بھیجے تھے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی نئی چیز ہم نے تمہارے درمیان نہیں بھیج دی۔ اگر تم علم رکھتے ہو تو تم دیکھو کہ اس سے پہلے بھی رسول تمہارے درمیان چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی برائیوں کا بدلہ ہم ضرور انہیں دیں گے، ہم آپ کی موجودگی میں ہی دے دیں گے، آپ تو بس ان کو پیغام پہنچا دیں، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ فرما رہا ہے یہ آپ کی رسالت سے انکاری ہے، ان سے کہہ دیں میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب اللہ کا
علم رکھتا ہے اور اللہ کے دین کو سمجھنے والا ہے۔ اس طرح سے سورہ رد ان آیتوں پہ مکمل ہوتی ہے۔